کہ رب ذوالجلال نے اچھائی میں صحابہ کو مقدم کیا، بعد والوں کو ان کے تابع بنایا، اور جو برائی تھی یہ ان کی نہیں، یہ بعد والوں کے لحاظ سے مختلف زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کم پر ڈٹ جانے والے اس حدیث کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور جہاں تک وہ یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ شرک بھی کیا تھا، اور یہاں یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ تم بھی کرو گے، لہذا شرک تو ثابت ہو گیا، تم کیسے کہتے ہو کہ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، جو تو سرکار کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اب یہ ان کی دلیل سن کے پریشان نہ ہونا، پریشان وہ ہو جن کے گھر اندھیرا ہو، اور جن کے گھر طیبہ کی چاندنی ہے، انہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے، اور یہ سارے کی ساری ہے، اور اس نے ان سب کی مت ماری ہے۔ یہ ہمارے لیے گلشن علم حکمت کی کیاری ہے۔ اب دیکھو، جو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کام پہلے کرو گے لہذا شرک بھی آ گیا، تو دو کاموں کا میں نشاندہی کرتا ہوں بطور خاص۔ کیا؟ ایک تو ان لوگوں نے کتابیں بیچی، آیات میں تحریف کی، اپنی کتابیں بدلی۔ ہے کوئی جو یہ کہہ سکے کہ اس امت نے قرآن بدلا؟ پہلوں کا جرم ہے، اس امت کا نہیں ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے یہ محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ تو پہلی قومیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، اس مطلب نہیں تھا کہ ہر کام وہ کرو گے، کہ جو انہوں نے کیا یہ بعض امور کے لحاظ سے تھا، ورنہ انہوں نے تو کتابیں بیچی، آیتوں کے سودے کیے، آیات کے بیپاری بنے، اپنی کتابیں تعریف محرف کر دی، اپنی کتابوں کو بدل دیا۔ اور اس امت کی یہ شان ہے، زمانہ بدل سکتا ہے، قرآن نہیں بدل سکتا۔ تو جب پہلے کاموں میں سے ایک میں نے دکھایا تھا اس امت میں نہیں، تو شرک پہلے تھا، اس امت میں ویسی بیماری نہیں کہ جیسے ہو جائے ہر طرف، یہ ایک میں نے بتا دیا۔ دوسرا، پہلے جن کا حوالہ دیا گیا ان بگھوڑوں نے تو انبیاء کو شہید کیا تھا، نبیوں کو شہید کرنا ان کا جرم قرآن میں ہے۔ تو اگر اس حدیث کے ذریعے سے تم ثابت کرو گے کہ ہر جرم اس امت نے بھی وہی کرنا جو انہوں نے کیا تھا، تو پھر یہ کس نبی کو قتل کرنے والے، یہ کس کو شہید کرنے والے؟ تو پتہ چلا جرم پہلوں میں تھا، اس میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے وہ ساری باتیں کھینچ کے نہیں لا جا سکتی، جیسے تحریف قرآن نہیں ہے، جیسے انبیاء کو قتل کرنا نہیں ہے، ایسے ہی ان جیسا شرک کا مرض بھی نہیں ہے۔ مبارک ہو حق پرستو، تمہیں یہ امر تھا کہ تم ریاکاری میں آ جاؤ گے، خاص پرستی میں آ جاؤ گے، دیگر بہت سی جو عملی کردار کی بیماریاں ہیں وہ تم میں آ سکتی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں جیسے وہ ہیں، پھر بھی فرق رہے گا۔ اور بطور خاص یہ اس امت کی روح ہے، ایمان اور یقین پر قائم رہنا۔ تو پتہ چلا یہ فراڈیے ادھار کھائے ہوئے ہیں انگریزوں سے کہ امت کو ان کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی ممتاز تھے، آج بھی ممتاز ہے۔ اس میں قرآن میں تحریف نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک ہے۔ یہ جس طبقے کا وہ تلنگا ہے اس طبقے میں ایسا ہے۔ بخاری کی شرح میں انور شاہ کشمیری نے لکھا کہ قرآن مجید میں لفظی تحریف ہو چکی ہے، الفاظ قرآن کے بدل گئے اس کے نزدیک، تو پھر پیچھے بچ گیا۔ عام کتاب میں نہیں، بخاری کی شرح میں دیوبند کے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری کا یہ قول موجود ہے۔ ایک طرف تو وہ رافضی ہیں جنہوں نے کہا پورا قرآن ہی بدلا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کا قول ہے اور لکھا ہے کہ لفظی تحریف، آیات بدل چکی ہیں قرآن مجید میں۔ اب ایسے لوگوں کے ایمان کی کون گواہی دے گا اور کون سوچے گا جو یہاں تک جن کا زہر پہنچ چکا ہے؟ لیکن وہ بات غلط ہے جو انور شاہ کشمیری نے کہی۔ یہ قرآن محفوظ ہے، محفوظ رہے گا، زمانہ زیر و زبر ہو سکتا ہے مگر قرآن مجید میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہاں پر اس چیز کو بھی اختصار سے ان کے دلیلوں کے لحاظ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک ہے، قول کیا، اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب بھی مدد مانگو تو رب سے مانگو، استعانت رب سے کرو۔ تو سرکار فرماتے ہیں استعانت ہمیشہ رب سے کرو۔ تو تم ولیوں کو بھی پکارتے ہو، یا علی بھی کہتے ہو، یا غوث بھی کہتے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو۔
جبکہ ادھر یہ ہے اذستعنت فاستعن باللہ، اذا ہے جب بھی مدد مانگو تو اللہ سے مانگو، اور تم غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اس حدیث کا مطلب ہر کس بر سمائے راس جیر نیس، تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیس، ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی، خاص پرندوں کی خوراک انجیر ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف متوکلین کے لیے ہے، اور پھر باقی کو دعوت دی گئی ہے کہ تم متوکل بنو، اگرچہ مومن اس سے پہلے بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ان کو آگ میں گرایا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا حل لک من حاجہ، خلیل کوئی کام ہو تو بتاؤ، حاضر خدمت ہوں۔ اب خود تو نہیں آئے تھے نا، رب نے بھیجا تھا، رب کے جبریل ہیں، رب نے بھیجا ہے، مدد کرنے آ گئے اللہ کے ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اما الیک فلا، تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے، ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا مدد چاہنا ان کا ناجائز تھا؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو جائز تھا، کیونکہ رب نے تو بھیجا ہے جبریل کو کہ جاؤ جا کے مدد کرو، یفعلون ما یؤمرون، قرآن کا فیصلہ ہے، فرشتے وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا۔ فرشتے آئے جبریل علیہ السلام کہا مدد کے لیے، اور ان کو یہ پتا نہیں کہ یہ خلیل ہے، ان کا سٹیٹس سے اونچا، کہا تم کون ہوتے ہو؟ اما الیک فلا، تمہارے ذمہ میری کوئی حاجت نہیں ہے، ہٹ جاؤ پیچھے۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر رب سے کہہ دو، براہ راست اگر اس کی لینا چاہتے ہو، کیونکہ رب کی مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وسیلے سے آتی ہے، دوسری ہے براہ راست آتی ہے۔ تو میرے ذریعے جو آنے والی ہے وہ نہیں چاہتے تو براہ راست والی لے لو۔ تو کیا اونچا مقام تھا، حسب من سوالی علمہ بحالی، میں کیوں کہوں اس کو، وہ خود بہتر جانتا ہے۔ اب یہ اس پس منظر کی حدیث ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ کے لفظ بولنے والوں، اس مقام پر تو پھر دعا بھی ناجائز ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں بولوں گا، وہ جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، وہ خود کرے گا، میں نہیں کہوں گا میری مدد کر۔ تو یہ مقام ہے کہ جو اس سٹیٹس پر پہنچے وہ کسی سے لینا پسند نہیں کرتا، اگرچہ لینا جائز ہے، جبریل سے مدد لینا جائز ہے، مگر نہیں لی، کہا میرا اپنا رب سے رابطہ ہے، میں آپ ہوں، میری اپنی حیثیت ہے، میں خلیل ہوں، تم کون ہوتے ہو، ہٹ جاؤ۔ کہا رب سے مانگو، تو کہا میں رب سے بھی نہیں مانگوں گا، کیوں مانگوں، اسے پتا جو ہے وہ خود کر دے گا۔ تو اللہ نے مدد کر دی۔ اس واسطے جو اتنے صبر والا ہو اور اس انداز کو پا چکا اس کے لیے بھی یہ ہے، اور باقی کو کہا کوشش کرو، لیکن یہ نہیں کہ اس سے پہلے ایمان نہیں رہے گا، ایمان ہے اس کا جو ذرائع سے مدد لیتا، اس کا ایمان ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ناہنجار لوگ اس کو پڑھ کے لوگوں کے ایمان لوٹنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو ڈائریکٹ استعانت کا لفظ نبی علیہ السلام کی ذات سے دکھا کے ان لوگوں کے مغالطے دور کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری دعا ہے کہ رمضان میں یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی آزاد کر دے اور انہیں بھی عقیدے کی بنیاد پر یہ عقیدہ دیکھ کر جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمارا عقیدے کا معاملہ کلیئر ہے، عمل کی وجہ سے ہمیں آزادی مل جائے، گناہ معاف ہو جائے، اور ان کو رب ذوالجلال آغاز جو پہلی کلاس ہے یہ عقیدہ ان کو عطا فرما دے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب شریف ہے جس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا، یہ شان ہے میرے نبی علیہ السلام کی، دوسری قومیں اپنی کتاب محفوظ نہ رکھ سکیں، اس قوم نے محبوب کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا۔ یہ سیاستہ 6 کتابیں صحیح جن کو سیاستہ کہا جاتا پوری اس میں موجود ہے۔ اب اس میں سے نسائی شریف سے میں آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کر رہا ہوں، کتاب الہبہ اور ہبۃ المشاء کا ذکر ہے، حدیث نمبر 3718 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صحابہ سے قومو، میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، فقولو، نعرہ لگاؤ، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قومو، کھڑے ہو جاؤ، قولو، کہو، اب تم نے بھی کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ، مطلب کیا ہے، ہم مدد چاہتے ہیں رب کے رسول سے۔ وہ نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہی نستعین، وہ جو تم نے فاتحہ میں نستعین پکایا ہوا ہے وہی نستعین۔ اور یہ نسائی شریف، اور سرکار کا حکم، کہا میرے غلاموں اٹھو اور نعرہ لگاؤ، کہو انا نستعین برسول اللہ، ہم رب کے رسول سے مدد مانگنے والے ہیں۔
इन्ना नस्तईनु बिरसूल अल्लाह, तो इन्होंने तो कहा था इज़्तानत फस्तईन बिल्लाह, तो फिर क्यों कहते हैं कि इन्ना नस्तईनु बिरसूल अल्लाह भी कहो? तो मतलब बता दिया कि मकसद ये है कि रब हकीकी मददगार है, हकीकत में उससे इस्तिआनत है और उसके फजल से उसके महबूब भी मदद कर देते हैं और महबूबों से मदद मांगना जायज भी है। इस बुनियाद पर इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, ये जुमला तो कम अज कम इस तकरीर का अरबी के लफ्ज तुम पका लो, सारे कहो इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह। तर्जुमा पता है क्या? या रसूल अल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद, इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह। ये वो किताब के अल्फाज तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। ये दीन है हमारा, ये ईमान है, ये मसलक घड़ा हुआ नहीं है, ये मसलक यहां नहीं बनाया गया, ये अर्श से उतरा है, सुफ़ा पे पढ़ाया गया है और उस मसलक पर हम कायम हैं जिसके अंदर ये उमूर वाज़े किए जा रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका मतलब हकीकी इस्तिआनत अल्लाह से है और इबादत इस्तिआनत में फर्क है। इबादत मजाजन नहीं होती किसी की, इबादत एक ही चीज है, उसकी दो किस्में नहीं है, लेकिन इस्तिआनत की दो किस्में हैं। इस्तिआनत हकीकी भी होती है, इस्तिआनत मजाजी भी होती है। हकीकी क्या है? रब के इज़्ज़त के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता, और मजाजन अल्लाह के महबूब के बदन के साथ लगने वाला जुब्बा भी मुश्किल कुशाई करता है। सही मुस्लिम शरीफ में वो अल्फाज मौजूद हैं। अब यहां पर इस चीज को मजीद थोड़ा सा वाज़े करना चाहता हूं। एक बदबख्त की तकरीर मैंने सुनी, यानी उसको जो मेरे पास पेश किया गया लिख के, अजीबो गरीब अल्फाज उसके अंदर मौजूद, और मुझे भी इतना दुख हुआ। ये किस मुंह से डेनमार्क के खिलाफ रैलियां निकालते हैं और मुजाहरे करते हैं? उसके लफ्ज सुनो। कहते अरब के कुफ्फार और मुशरिकीन आपको, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहने के बावजूद सिर्फ अकीदा तौहीद की वजह से अलहदा हुए। आज भी ऐसे ही लोग मौजूदा हैं जिनके सामने सदाकत, अजमत, मकाम मुस्तफ़ा बयान करें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर जब अकीदा तौहीद की बात करें तो अक्सर लोगों को इख्तिलाफ है। तो इनके नजदीक माज़अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत वाला मसला तो अरबों के नजदीक कोई नहीं था, यानी मुशरिकीन ने मक्का का रिसालत पर कोई इख्तिलाफ ही नहीं था, सरकार की रिसालत पर कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा सिर्फ तौहीद पर था। इससे पता चला इन्होंने अबू जाल को भी ये कहा कि वो सरकार को रसूल मान गया, उतबा, शैबा सारे रसूल मान गए, अजमत मान गए, मकाम मान गए, मकाम मुस्तफ़ा का जिक्र किया, मकाम मुस्तफ़ा उन्होंने माना हुआ था, और बात सिर्फ तौहीद पर आके जो है वो खटाई में पड़ गई, तौहीद नहीं मानी। मैं ये बताना चाहता हूं, रब्बे काबा की कसम है, ऐसी कोई पार्टी नहीं पूरी तारीख में कि जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को माना हो और रब को ना माना हो, और ऐसी पार्टी है जिन्होंने रब के मानने का दावा किया है। अल्लाह ने कहा तुमने मुझे नहीं माना, मैं तुम्हें अपने दरबार से मेरे नबी को नहीं माना, जो मेरे मानने का दावा करते हो मैं उसको भी मुस्तरद कर रहा हूं। इनके नजदीक आज फिर डेनमार्क वालों को अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, क्योंकि मसला सारा तो अल्लाह की तौहीद का है, रिसालत का तो मसला ही कोई नहीं। कहता मुशरिक तो सब मानते थे, सिर्फ